بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه واتباعه أجمعين. أما بعد. عزیز طلبہ، آج کتاب الہدایہ جز 40 کا سبق نمبر 75 ہے، اور اس سبق میں انشاءاللہ دو اجناس بیان کی جائیں گی۔ جنس نمبر 1 فسخ العقد بعد تصرف المشتری، اور جنس نمبر 2 حبس المشتری المبیع بعد الفسخ فی البیع الفاسد۔ اور کتاب کی عبارت ومن اشترى عبدا بخمر سے لے کر وثبوته علی الاختلاف تک ہوگی۔ آتے ہیں سبق کے متعلق اصول کی طرف۔ تو اصل نمبر 1، حق العبد يقدم على حق الشرع الشریف اذا تعارض لا تهاونا بحق الله عز وجل ولكن الله اغنى والعفو منه ارجى، کہ جب بندے کا حق شریعت کے حق کے ساتھ معارض ہو تو اس صورت میں بندے کے حق کو مقدم کیا جائے گا، اس وجہ سے نہیں کہ شریعت کا جو حق ہے یہ کوئی خفیف چیز ہے ہلکے پن کی وجہ سے، بلکہ اس لیے کہ اللہ تعالی مستغنی ہے اور بندہ محتاج ہے، تو بندے کی محتاجگی کی وجہ سے اس کے حق کو شریعت کے حق پر مقدم کیا جائے گا۔ اصل نمبر 2، الوصف لا يعارض الاصل، کہ وصف یہ اصل کے معارض نہیں ہو سکتا، کیونکہ اصل اقوی ہے اور وصف یہ اضعف ہے، تو اقوی اضعف کے معارض نہیں بن سکتا۔ اصل نمبر 3، الفساد بقدر المفسد، کہ فساد یہ مفسد کے بقدر ہوتا ہے۔ اصل نمبر 4، التسلیط یؤثر فی حقوق المسلط فی الاسقاط، کہ اسقاط کے اعتبار سے مسلط کے حقوق میں تسلیط یہ مؤثر ہے، یعنی اس کی وجہ سے اس کے حقوق ساقط ہوتے ہیں۔ اصل نمبر 5، المستحق بجهة اذا وصل الى المستحق بجهة اخرى واعتبر واصلا الیہ بجهة مستحقة اذا وصل الیہ من المستحق علیہ، کہ عین مستحقہ جب یہ مستحق تک پہنچ جائے کسی دوسری طریق سے تو یہ جہت مستحقہ سے اس کی طرف پہنچا ہوا شمار ہوگا، یعنی یوں تصور ہوگا کہ یہ مستحق کو جہت مستحقہ سے ملا ہے، بشرط کہ یہ مستحق علیہ کی طرف سے اس تک پہنچا ہو۔ آتے ہیں سبق کے متعلق فصول کی طرف۔ تو جنس ہے فسخ البیع الفاسد، کہ بے فاسد کو فسخ کرنا۔ تو اس جنس کو ہم نے کل 4 فصول میں تقسیم کیا ہے۔ فصل نمبر 1، الفسخ قبل القبض، کہ فسخ قبضہ سے پہلے ہو، تو اس صورت میں کل واحد مستبد بالفسخ، کہ ہر ایک کو فسخ کرنے کا اختیار حاصل ہے۔ فصل نمبر 2، بعد تصرف المشتری تصرفا معنویا کالبیع، کہ بے فاسد کی صورت میں مشتری نے تصرف کیا ہے اور یہ تصرف معنوی ہے، جیسا کہ بے کرنا، تو اس صورت میں بے فاسد کو فسخ نہیں کیا جائے گا۔ فصل نمبر 3، بعد تصرف المشتری تصرفا حسیا، کہ بے فاسد کی صورت میں مشتری نے تصرف کیا ہے لیکن وہ تصرف حسی ہے، یعنی کوئی مکان وغیرہ بنایا ہے، تو اس صورت میں اختلاف ہے اور اس پر انشاءاللہ عبارت میں بات کریں گے۔ فصل نمبر 4، الفسخ بعد القبض، کہ بے فاسد کو بعد القبض فسخ کیا جائے تو اس کی 2 صورتیں ہیں کہ فساد صلب عقد میں ہو، تو اس صورت میں ہر ایک کو فسخ کا حق حاصل ہے، اور اگر فساد بشرط زائدین ہو تو اس صورت میں من لہ شرط، اس کو فسخ کرنے کا حق حاصل ہوگا۔ یہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، جس کو صاحب ہدایہ نے ذکر فرمایا ہے، اور شیخین رحمہ اللہ تعالی ان دونوں میں سے ہر ایک کو فسخ کا حق حاصل ہے، جیسا کہ فقہ کی دیگر کتب میں مذکور ہے۔ آتے ہیں اگلی عبارت کی طرف۔ قال ومن اشترى عبدا بخمر او خنزير فقبضه واعتقه او باعه او وهبه وسلمه فهو جائز عليه القيمة، لما ذكرنا انه ملكه بالقبض فتنفذ تصرفاته، وبالاعتاق قد هلك فتلزمه القيمة، وبالبيع والهبة انقطع حق الاسترداد على ما مر، والكتابة والرهن نظير البيع لأنهما لازمان إلا أنه يعود حق الاسترداد بعجز المكاتب وفك الرهن لزوال المانع، وهذا بخلاف الإجارة لأنها تفسخ بالأعذار ورفع الفساد عذر، ولأنها تنعقد شيئا فشيئا فيكون الرد امتناعا۔ اور اگر کسی شخص نے خمر یا خنزیر کے عوض غلام خریدا، پھر غلام پر قبضہ کر کے آزاد کیا یا فروخت کیا یا ہبہ کر کے حوالے کیا تو یہ جائز ہے اور اس پر قیمت واجب ہوگی، اس دلیل کی بنا پر جس کو ہم بیان کر چکے ہیں کہ قبضہ کرنے سے مشتری اس کا مالک ہو گیا، لہذا اس کے تصرفات نافذ ہوں گے۔
اور آزاد کرنے سے غلام ہلاک ہوا اس لیے اس پر قیمت واجب ہوگی، اور بے و ہبہ کی وجہ سے مبی واپس کرنے کا حق منقطع ہوا جیسا کہ گزر چکا۔ اور کتابت اور رہن بے کی نظیر ہیں، اس لیے کہ یہ دونوں لازم ہیں، الا یہ کہ عجز مکاتب اور رہن چھڑانے سے واپس کرنے کا حق لوٹ آئے گا معنی کے زائل ہونے کی وجہ سے۔ اور یہ حکم اجارہ کے برخلاف ہے، اس لیے کہ وہ اعذار سے فسخ کیا جاتا ہے، اور فساد رفع کرنا بھی ایک عذر ہے، اور اس لیے کہ یہ دھیرے دھیرے منعقد ہوتا رہتا ہے، تاہم واپس کرنا رکنا ہوگا۔ ومن اشترى عبدا بخمر او خنزیر، کہ ایک شخص نے خمر یا خنزیر کے عوض ایک غلام خریدا، یعنی بے فاسد ہوئی، اور پھر قبضہ کرنے کے بعد اس غلام میں تصرف معنوی کیا، یعنی اس کو آزاد کر دیا یا فروخت کر دیا یا ہبہ کر کے حوالہ کر دیا، تو یہاں پر دو باتیں ہیں، ایک تو یہ کہ مشتری نے جو تصرفات کی ہے ساری کی ساری جائز ہے، اور دوسرا حکم یہ کہ مشتری پر اس صورت میں قیمت واجب ہے۔ تو پہلی بات کہ تصرفات کیوں جائز ہے، تو اس کی دلیل یہ ہے کہ جب بے فاسد کی صورت میں مشتری نے قبضہ کیا تو قبضہ کرنے کی وجہ سے وہ مالک بنا، اور مالک بننے کے بعد اس کو اپنی مملوکہ چیز میں تصرف کا حق حاصل ہوتا ہے، لہٰذا مشتری کے تصرفات جائز ہوں گی۔ اور دوسری بات کہ اس پر قیمت واجب ہے، قیمت اس لیے واجب ہے کہ قبل الاعتاق یہ غلام مال تھا، لیکن جب آزاد کر دیا گیا تو صفت مالیت ختم ہوئی اور یہ غلام ابھی محل بیع نہیں رہا، تو ایسے گویا کہ ہلاک ہوا ہے، اور غلام چونکہ ذوات القیم میں سے ہے تو ہلاکت کی صورت میں اس پر قیمت واجب ہوتی ہے، تو اس وجہ سے یہاں پر مشتری پر قیمت واجب ہوگی۔ وبالبیع والہبہ، اور ہبہ اور بیع کی صورت میں اس غلام کے ساتھ چونکہ مشتری ثانی کا حق متعلق ہوا ہے اور بے فاسد کو ختم کرنے شریعت کے حق کی وجہ سے تھا، تو جہاں پر حق العبد اور حق الشریعت متعارض ہو تو اس صورت میں بندے کی محتاجی کی وجہ سے اس کے حق کو مقدم رکھا جاتا ہے، لہٰذا بائع کا جو حق الاسترداد ہے، مبی کو واپس لے کر بے کو ختم کرنے کا جو حق تھا وہ ختم ہو جائے گا، اور اس حق کے ختم ہونے کی وجہ سے مشتری پر قیمت واجب ہوگی۔ والکتابۃ والرہن نظیر البیع، صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ سابق میں جو ہم بے کا حکم بیان کر چکے ہیں وہی حکم کتابت اور رہن کا ہے، یعنی اگر مشتری نے اس غلام کو مکاتب بنایا یا بطور رہن کسی کے پاس رکھوایا تو اس صورت میں بھی مشتری کا حق الاسترداد ختم ہو جائے گا اور اس پر قیمت واجب ہوگی۔ البتہ اگر مکاتب یہ بدل کتابت سے عاجز آیا یا راہن نے رہن کو چھڑوایا تو اس صورت میں مشتری کا حق الاسترداد جو ہے یہ واپس آ جائے گا، وہ مبی کو واپس لے کر بے فاسد کو ختم کر سکے گا۔ لزوال المانع، کہ حق الاسترداد کا ختم ہونا یہ حق العبد کی وجہ سے تھا، تو جب مکاتب بدل کتابت سے عاجز آیا یا راہن نے رہن چھڑوایا تو حق العبد چونکہ ختم ہوا، معنی ختم ہوا، تو معنی کے ختم ہونے کی وجہ سے ممنوع جو ہے یعود کر آئے گا، واپس آ جائے گا۔ وہذا بخلاف الاجارتی، اور اوپر بیان کردہ حکم یہ اجارہ کے برخلاف ہے کہ مشتری نے اگر یہ غلام کسی کو آگے اجرت پر دے دیا تو اجرت پر دینے کی وجہ سے بائع کا حق الاسترداد یہ ختم نہیں ہوگا۔ اس کی دو دلیلیں ذکر فرمائی ہے۔ پہلی دلیل یہ ہے کہ اجارہ جو ہے یہ اعذار کی وجہ سے فسخ کیا جاتا ہے، اور عقد فاسد کو ختم کرنا بھی ایک عذر ہے، لہٰذا اس عقد کو فسخ کیا جائے گا اور بائع کو حق الاسترداد ہوگا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اجارہ کو فسخ کرنے کی صورت میں حق العبد متاثر نہیں ہوتا، بلکہ مشتری مستاجر کو اگلا حق جو ہے وہ دینے سے رک رہا ہے اور یہ مشتری کو حق حاصل ہے، لہٰذا اجارہ کی صورت میں بائع کا حق الاسترداد جو ہے یہ ختم نہیں ہوگا۔ آتے ہیں اگلی عبارت کی طرف، قال وَلَيْسَ لِلْبَائِعِ فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ أَنْ يَأْخُذَ الْمَبِيعَ حَتَّى يَرُدَّ الثَّمَنَ لِأَنَّ الْمَبِيعَ مُقَابَلٌ بِهِ فَيَصِيرُ مَحْبُوسًا بِهِ كَالرَّهْنِ. قال وإن مات البائع فالمشتري حق به حتى يستوفي الثمن لأنه يقدم عليه في حياته فكذا على ورثته وغرمائه بعد وفاته كالراهن. ثم إن كانت دراهم الثمن قائمة يأخذها بعينها لأنها تتعين في البيع الفاسد وهو الأصح،
لأنه بمنزلة الغصب وإن كانت مستهلكة أخذ مثلها لما بينا. اور بے فاسد میں بائع کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ مبی واپس لے یہاں تک کہ سمن واپس کریں، اس لیے کہ مبی یہ سمن کے مقابلے میں ہے، لہٰذا محبوس رہے گی رہن کی طرح۔ اور اگر بائع فوت ہوا تو مشتری اس مبی کا زیادہ حقدار ہے یہاں تک کہ وہ اپنا سمن پورا حاصل کر لیں، کیونکہ بائع کی زندگی میں یہ بائع پر مقدم تھا، اسی طرح بائع کے مر جانے کے بعد اس کے وارثوں اور قرض خواہوں پر بھی مقدم ہوگا، جیسا کہ راہن۔ پھر اگر سمن کے دراہم قائم ہو تو بعین ہی انہی کو لے لیں، اس لیے کہ بے فاسد میں متعین ہوتے ہیں، اور یہی اصح قول ہے، کیونکہ بے فاسد یہ غصب کی مانند ہے، اور اگر ہلاک کیے گئے ہیں تو ان کا مثل لے لیں اس دلیل کی وجہ سے جس کو ہم بیان کر چکے ہیں۔ وَلَيْسَ لِلْبَائِعِ فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ، اس عبارت میں یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ بے فاسد کو جب ختم کیا جائے تو ختم کرنے کی صورت میں مشتری کی ذمہ واجب ہوتا ہے کہ وہ مبی واپس کریں، اور بائع کی ذمہ واجب ہوتا ہے کہ وہ سمن واپس کریں، لیکن جب تک بائع سمن واپس نہ کریں تب تک مشتری کو مبی اپنے پاس روک کے رکھنے کا اختیار ہوگا۔ اور یہاں پر سمن کا جو تذکرہ کیا ہے، اس سمن سے مراد یا تو قیمت ہے، کیونکہ بے فاسد میں جیسا کہ پہلے بیان کر چکے کہ قیمت واجب ہوتی ہے، یا یہاں سمن سے مراد ہر وہ چیز ہے کہ جو مشتری نے بائع کو مبی کے عوض دی ہے، کہ جب تک وہ چیز وصول نہ کریں تب تک مشتری کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ مبی کو اپنے پاس روک کے رکھیں، جیسا کہ رہن کی صورت میں مرتہن کو یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ جب تک راہن وہ قرض واپس نہ کریں تب تک عین مرہونہ کو اپنے پاس محبوس رکھیں۔ وَإِن مَاتَ الْبَائِعُ، اگر اس صورت میں بائع مر جائے تو مشتری جو ہے وہ مبی کا زیادہ حقدار ہوتا ہے بنسبت ورثاء اور قرض خواہوں کے، جیسا کہ بائع کے زندگی میں مشتری بائع سے مقدم تھا، ایسی ہی بائع کے مرنے کے بعد اس کے ورثاء اور قرض خواہوں سے مشتری یہ مقدم ہوگا، جیسا کہ رہن کی صورت میں راہن اگر فوت ہو جائے تو مرتہن جو ہے وہ ورثاء اور قرض خواہوں سے عین مرہونہ کا زیادہ مستحق ہوتا ہے۔ ثم ان كانت دراہم الثمن قائمۃ، مذکورہ صورت میں بائع کے ذمے سمن واپس کرنا یہ ضروری ہے، تو ابھی اگر بائع کے پاس مشتری کے وہی دراہم اور دنانیر جو مشتری نے دیے تھے وہ قائم ہے، خرچ نہیں کیا ہے، تو اصح قول کے مطابق بے فاسد کی صورت میں چونکہ دراہم اور دنانیر متعین ہوتے ہیں، اس لیے بائع کی ذمہ ضروری ہوگا کہ وہی دراہم اور دنانیر واپس کریں، لأنه بمنزلۃ الغصب، اس لیے کہ بے فاسد جو ہے یہ غصب کی مانند ہے۔ یہاں پر ہم یہ تصور کریں گے کہ مشتری جو ہے وہ مبی کا غاصب ہے اور بائع جو ہے وہ سمن کا غاصب ہے، تو جیسے غصب کی صورت میں اگر مبی بعینہ ہی قائم ہے وہی مبی واپس کی جاتی ہے۔ وَإِن كَانَتْ مُسْتَهْلَكَةً أَخَذَ مِثْلَهَا لِمَا بَيَّنَّا، اور اگر بائع نے یہ دراہم اور دنانیر خرچ کر لیے ہیں تو اس صورت میں اس پر مثل واجب ہوگی، کیونکہ دراہم اور دنانیر جو ہے یہ ذوات الامثال میں سے ہیں، اور ذوات الامثال کی ہلاکت کی صورت میں مثل واجب ہوتا ہے۔ آتے ہیں اگلی عبارت کی طرف، قال ومن باع دارا بيعا فاسدا فبناها المشتري فعليه قيمتها عند ابي حنيفة رحمه الله تعالى، رواه يعقوب رحمه الله تعالى عنه في الجامع الصغير، ثم شك بعد ذلك في الرواية وقال ينقض البناء وترد الدار والغرس على هذا الاختلاف، لهما أن حق الشفيع أضعف من حق البائع حتى يحتاج فيه إلى القضاء ويبطل بالتأخير بخلاف حق البائع، ثم أضعف الحقين لا يبطل بالبناء فأقواهما أولى۔ اور اگر کسی شخص نے بے فاسد سے کوئی زمین خریدی پھر مشتری نے اس پر مکان بنایا تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس پر اس زمین کی قیمت واجب ہوگی۔ جامع الصغیر میں یعقوب نے امام صاحب سے یہ روایت نقل فرمائی ہے، پھر بعد میں اس کے روایت کرنے میں شک کیا ہے، اور صاحبین فرماتے ہیں کہ عمارت کو توڑا جائے گا اور زمین واپس کی جائے گی۔ اور درخت لگانے میں بھی یہی اختلاف ہے۔ صاحبین کی دلیل یہ ہے کہ شفیع کا حق یہ بائع کے حق سے زیادہ ضعیف ہے، حتیٰ کہ شفیع کو اپنا حق لینے میں قاضی کے حکم کی ضرورت ہوتی ہے،
اور حق طلب کرنے میں تاخیر کرنے سے یہ حق باطل ہوتا ہے برخلاف بائع کے حق کے۔ اور پھر ان دونوں میں سے سب سے ضعیف حق یہ عمارت بنانے سے باطل نہیں ہوتا، تو ان دونوں میں سے جو سب سے قوی ہے وہ تو بطریقہ اولا باطل نہیں ہوگا۔ ومن باع دارا بیعا فاسدا، اس عبارت میں مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک شخص نے شرائع فاسد کے ساتھ زمین خریدی اور پھر مشتری نے اس میں تصرف حصی کیا۔ اس سے پہلا جو مسئلہ بیان کیا گیا ہے وہاں پر مشتری نے تصرف معنوی کیا تھا، جیسے کہ بیع ہبہ وغیرہ۔ یہاں پر جو تصرف ہے یہ تصرف حصی ہے، تو کہ اس تصرف کے بعد بائع کو حق الاسترداد حاصل ہے کہ نہیں ہے، یعنی یہ بائع زمین کو واپس لے کر بے فاسد کو ختم کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا، تو یہ مسئلہ مختلف فی ہے امام اعظم ابو حنیفہ اور صاحبین رحمہم اللہ تعالی کی مابین۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ بائع کا حق الاسترداد ساقط ہو گیا، مشتری پر قیمت واجب ہوگی، اور صاحبین کے ہاں بائع کو حق الاسترداد حاصل ہے، مبی یہ واپس لے گا، مشتری نے جو تصرف کیا ہے، یعنی جو عمارت بنائی ہے یا اس میں جو درخت لگائے ہیں وہ درخت اکھاڑے جائیں گے اور عمارت جو ہے وہ توڑی جائے گی، اور بائع مبی کو واپس لے گا، اس عقد کو فسخ کرے گا۔ لہما، یہاں سے صاحب ہدایہ صاحبین کی دلیل ذکر فرما رہے ہیں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے کوئی زمین فروخت کی، مشتری نے اس میں تصرف حصی کیا، اور پھر کسی شفیع نے شفع کر کے اس زمین کو جو ہے حاصل کر لیا، اس صورت میں مشتری نے جو تصرف کیا ہے، جو عمارت بنائی ہے یا جو درخت لگائے ہیں، یہ شفیع کے حق کی وجہ سے اکھاڑے جائیں گے اور ختم کیے جائیں گے۔ حالانکہ شفیع کا جو حق ہے یہ ضعیف ہے۔ ضعف کی 3 وجوہات ذکر فرمائی ہے۔ پہلی وجہ یہ کہ اس حق کے اس بات کے لیے قضاء قاضی ضروری ہے، اور دوسری وجہ ضعف یہ ہے کہ اگر کسی مجلس میں شفیع کو زمین فروخت کرنے کی خبر دی جائے اور وہ کچھ تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جائے تو اس کا یہ حق ساقط ہو جاتا ہے، اور یہ حق شفع جو ہے یہ وراثت میں بھی منتقل نہیں ہوتا، تو یہ اس کی ضعف کی دلیل ہے۔ تو شفیع کا جو حق ہے یہ ضعیف ہے، اس ضعیف حق کے باوجود بھی اس کو حق الاسترداد حاصل ہے، تو بائع کا جو حق ہے وہ تو قوی ہے، تو اس کو تو بطریقہ اولا حق الاسترداد حاصل ہوگا۔ آتے ہیں اگلی عبارت کی طرف، فَلَهُ أَنَّ الْبِنَاءَ وَالْغَرْسَ مِمَّا يُقْصَدُ بِهِ الدَّوَامُ وَقَدْ حَصَلَ بِتَسْلِيطٍ مِّن جِهَةِ الْبَيْعِ فَيَنْقَطِعُ حَقُّ الْاِسْتِرْدَادِ كَالْبَيْعِ بخلاف حق الشفيع لأنه لم يوجد منه التسليط، ولهذا لا يبطل بهبة المشتري وببيعه فكذا ببنائه۔ وشك يعقوب رحمه الله تعالى في حفظ هذه الرواية عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وقد نص محمد رحمه الله تعالى على الاختلاف في كتاب الشفعة، فإن حق الشفعة مبني على انقطاع حق البائع بالبناء وثبوته على الاختلاف۔ اور امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ عمارت اور درخت سے دوام مقصود ہوتا ہے، اور یہ بائع کی تسلیط یعنی قدرت دینے سے وجود پذیر ہوئے ہیں، لہٰذا بائع کا واپس لینے کا حق منقطع ہو جائے گا جیسے مشتری فروخت کریں، برخلاف حق شفیع کے کہ اس کی طرف سے تسلیط نہیں پائی گئی، اسی لیے مشتری کے بیچنے اور ہبہ کرنے سے حق باطل نہیں ہوتا، پس اسی طرح تعمیر سے بھی باطل نہیں ہوگا۔ اور یعقوب نے امام صاحب سے اس روایت کے حفظ کرنے میں شک کیا ہے، حالانکہ امام محمد رحمہ اللہ تعالی نے کتاب الشفعہ میں اختلاف کی تصریح کی ہے، وہ اس طرح کے حق شفعہ تعمیر کی وجہ سے حق بائع کے منقطع ہونے پر مبنی ہے، اور حق شفعہ کے ثبوت میں اختلاف ہے۔ وَلَهُ، یہاں سے صاحب ہدایہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل ذکر فرما رہے ہیں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ عمارت بنانا یا درخت لگانا اس سے مقصود جو ہے دوام ہوتا ہے، کوئی عمارت توڑنے کے لیے یا درختوں کو اکھاڑنے کے لیے نہیں لگاتا، اور یہ مشتری نے جو تصرف کیا ہے یہ بائع کی قدرت دینے سے کیا ہے۔ تو ابھی اگر بائع کو ہم حق الاسترداد دیں، وہ مبی واپس لیں، تو وہ ساعی فی نقص ما تم من جہتی کا مصداق بن جائے گا، اور حالانکہ سعی فی نقض ما تم من جہتی ہی یہ باطل ہے۔ کل بیع، اور امام صاحب نے تصرف حصی کو
تصرف معنوی پر قیاس کیا ہے کہ جیسے تصرف معنوی کی صورت میں یعنی بے ہبہ وغیرہ کی صورت میں بائع کو حق الاسترداد حاصل نہیں ہوتا، ایسے ہی تصرف حصی کی صورت میں یعنی عمارت بنانے کی صورت میں بھی اس کو حق الاسترداد نہیں ہوگا۔ بخلاف حق الشفیع، یہاں سے صاحب ہدایہ صاحبین کے قیاس کا جواب دے رہے ہیں کہ حق البائع کو حق شفیع پر قیاس کرنا یہ درست نہیں ہے، کیونکہ شفع کی صورت میں شفیع کی طرف سے تسلیت نہیں پائی گئی اور بے کی صورت میں بائع کی طرف سے تسلیت پائی گئی ہے، لہذا دونوں میں فرق ہے، تو ایک دوسرے پر قیاس کرنا قیاس مع الفارق ہے جو کہ ناجائز ہے۔ وَلِهَذَا لَا يَبْطُلُ بِهِبَةِ الْمُشْتَرِي، اور شفیع کی طرف سے تسلیت نہ پائے جانے کی وجہ سے اگر مشتری اس زمین میں تصرف معنوی کریں یعنی آگے فروخت کریں یا جو ہے کسی کو ہبہ کریں تو اس تصرف کی وجہ سے شفیع کا حق باطل نہیں ہوتا، تو ایسے ہی تصرف حصی کی وجہ سے بھی حق باطل نہیں ہوگا، یعنی اگر کوئی عمارت بنائی یا درخت لگائیں تو اس کی وجہ سے بھی شفیع کا حق ساقط نہیں ہوتا، کیونکہ اس کی طرف سے تسلیت نہیں پائی گئی ہے۔ شک یعقوب یہاں سے صاحب ہدایہ بات بیان فرما رہے ہیں کہ امام صاحب کا جو مذہب ہم نے نقل کیا ہے تو اس کے حفظ کرنے میں اور امام صاحب سے نقل کرنے میں قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو شک ہوا ہے، اور حالانکہ امام صاحب کا مذہب وہی ہے کہ جو ہم بیان کر چکے، جس کی دلیل یہ ہے کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الشفع میں مسئلہ بیان فرمایا ہے کہ مشتری زمین پر جب تعمیر کریں تو صاحبین کے ہاں شفیع کو شفع کا حق نہ ہوگا۔ اس بات کی دلیل ہے کہ بائع جو ہے اپنے حق استرداد کے تحت زمین واپس لے لے گا، تو جب بے ختم ہوئی تو شفیع کو شفع کا حق بھی نہیں رہے گا، جبکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اس مسئلہ میں مذہب یہ ہے کہ شفیع کو شفع کا حق حاصل ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ بائع جو ہے اپنے حق استرداد کو استعمال کرتے ہوئے زمین واپس نہیں لے سکتا، تو بے برقرار رہے گی، تو جب بے برقرار ہے شفیع کو شفع کا حق بھی ہوگا۔ اس مختلفی مسئلے میں صاحبین کا مذہب جو ہے وہ مفتا بھی ہے۔ تو آج کے سبق کو ہم اسی پر ختم کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔